اب آئیں ذرا، علامہ ہلی کربلا کی زیارت سے پیدل واپس آ رہے تھے نجف اشرف، خود ہی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ راستے میں اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی پر نور وجیح نوجوان قریب آیا اور کہا کہ اے شیخ اگر کہو تو نجف تک تمہارے ساتھ سفر کروں؟ تو علامہ ہلی کہتے ہیں کہ اچانک اس نور کو دیکھنے کے بعد خود بخود ایک تمائل پیدا ہوا، اور میں نے خود ان کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اگر آپ جیسی کوئی مقدس ہستی میرے ساتھ سفر کرے تو یہ نجف کا سفر اور زیادہ آسان ہو جائے گا، آپ کے چہرے کا نور بتا رہا ہے، تو آپ ساتھ سفر کیجئے، بالکل بسم اللہ، میری اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ کوئی آپ جیسی مقدس ہستی میرے ساتھ ہو۔ لیکن علامہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں وہم و گمان میں نہیں، یہ کون، صرف چہرے کو دیکھنے کے بعد کہ ان کی زہد و تقوی کا اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ بہت ہی پر نور ہے۔ توجہ ہے مجمع کی؟ کہا میں صرف چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کہا اچانک جب گفتگو شروع ہوئی تو علامہ ہلی اس وقت 70 برس سے زیادہ ہیں، یعنی انتقال سے 1-2 برس پہلے کی بات ہے، 72 سال کے ہیں یا 73 سال کے جب انتقال ہوا ہے، اور انتقال سے چند برس پہلے کی بات ہے، بہت ضعیف العمر تھے، مرجع تقلید تھے۔ اب وہ خود ہی کہتے ہیں کہ میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک جب گفتگو شروع ہوئی تو کچھ ہی دیر گفتگو کے اندر مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ میرا علم تو کچھ بھی نہیں ہے، جو علم اس کا ہے وہ تو علم میرا بھی نہیں ہے، لوگ مجھے عالم وقت سمجھتے ہیں، میری تقلید کرتے ہیں، لیکن علم تو ان کے پاس ہے۔ کہ جب مجھے یہ احساس ہو گیا کہ علم ان کے پاس ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ استفادہ کیا جائے۔ جو مسائل کئی دنوں سے مجھے درپیش تھے تو کہا کہ 22 ایسے سوال تھے جو آج تک میں حل نہیں کر پایا تھا۔ کون؟ علامہ ہلی کا 22 ایسے سوال تھے جو میں حل نہیں کر پا رہا تھا، تو میں نے فوراً سوچا کہ میں ان سوالوں کے جواب ان سے پوچھ لوں۔ کہا میں نے ایک سوال کیا ان سے کہ بھی یہ مسئلہ اس کا حل آپ کے ذہن میں ہے؟ ابھی جانتے نہیں ہیں یہ کون ہے؟ کہا تم جب گھر جاؤ گے اپنے تو تمہارے ہی اپنے کتاب خانے کے اندر جب دیکھو گے تو جب اپنے کتاب خانے میں جاؤ گے دائیں طرف سے قفسوں کو گننا شروع کرنا، 7ویں قفسے کے اندر 9ویں جو شمارے کے اندر تمہارا قفسہ ہے اس کے اندر ایک کتاب ہے، نام یہ ہے، جلد نمبر یہ ہے، صفحہ نمبر یہ ہے، دائیں طرف کے صفحے کے اوپر سطر نمبر یہ ہے، جعفر ابن محمد کی حدیث درج ہے۔ کا اس انداز سے نام لیا جیسے ائمہ ایک دوسرے کا نام لیا کرتے تھے، اپنے اجداد کا نام لیا کرتے تھے۔ تو کہا کہ ہمارے جد کی ایک حدیث وہاں پہ درج ہے، یعنی چھٹے امام کی طرف اشارہ کیا کہ جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام کی حدیث وہاں درج ہے۔ کہ اس حدیث کو جا کے دیکھو کہ جواب یہ ہے، اور وہاں پہ جا کے تم تاکید کر لینا کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے کتاب خانے کو یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ کہ اب میں نے ہمت کر کے وہ سوال کیا کہ جو سوال بہت زیادہ پریشان کرتا، 22 سوالات ہیں، اس ایک سوال کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ نے خود کتاب لکھی اور کتاب کا نام رکھا کہ یہ وہ 22 سوال ہیں کہ جو یوسف بن مطہر ہلی نے سوال کیے اور جواب حاصل کیے۔ میں انشاءاللہ آخر میں پیش کروں گا کس سے۔ اب ایک مرتبہ سوال کیا، کہا کہ یہ جو روایت ہے کہ اگر کسی نے مچھر کے پر کے برابر سید الشہداء پہ آنسو بہا دیا تو اسے جناب سیدہ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ کہا اولا یہ روایت میں نے خود اس کی سند کو دیکھا، یہ روایت مستند ہے، یہ علامہ ہلی کہہ رہے ہیں کہ روایت مستند ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ ایک چھوٹے سے آنسو کے عوض جناب خاتون جنت کی شفاعت کیوں نصیب کر دے گا اس رونے والے کے حق میں؟ کہا کیوں اتنا ثواب ہے؟ تو کہا کہ دیکھو جب تم لکھنا نا جواب لکھنا تو یہ واقعہ وہاں پہ درج کر دینا، یہ واقعہ وہاں درج کر دینا۔ کہا کہ ایک بادشاہ تھا جو اپنے قافلے کے ساتھ شکار کرنے باہر گیا اور جنگل میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا۔ سننا چاہ رہے ہیں زیدہ گرام؟ تو کہا جب وہ قافلے سے بچھڑ گیا تو رات میں بہت پریشان تھا، جنگل ہے، حیوانات بہت زیادہ ہیں، تو اس نے اچانک تلاش کرتے دیکھا کہ ایک جھونپڑی ہے، فوراً قریب گیا، دستک دی، ایک نوجوان باہر آیا، کہ کیا بات ہے؟ اس نے نہیں بتایا کہ میں بادشاہ ہوں، کہا کہ میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، اگر ہو سکے تو میری امداد کر دیجئے۔ تو کہا رک جاؤ، میری بوڑھی ماں ہے، میں ان سے سوال کر لیتا ہوں، پوچھ لیتا ہوں۔ اس نوجوان نے اپنی ماں سے سوال کیا، کہا کہ اس طرح سے کوئی آدمی ہے، کہتا ہے میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، کیا ہم پناہ دے دیں؟ کہاں بیٹا پناہ دے دو، ایک رات کے لیے پناہ دینی؟ تو کہا اس کی ماں نے کہا کہ پناہ دے دو۔ اس نے اس بادشاہ کو پناہ دے دی، کہا کچھ کھانے کو ہے، میں بہت بھوکا ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ ہماری تو کل جو کائنات ہے بس وہ ایک گائے ہے،
ہم اسی جنگل میں سے پھل توڑ لیتے ہیں، سبزیاں یہاں سے توڑ لیتے ہیں، اور وہ گائے کا دودھ دہا کرتے ہیں اور اسی سے ہم سیر ہو جاتے ہیں، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا اگر کچھ کھانے کو ہو تو دے دو۔ ماں نے کہا کہ بیٹا گائے کو ذبح کر کے انہیں کھلا دو۔ کہا کہ اس آدمی نے کیا کیا، گائے کو ذبح کیا، اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت پکایا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ ماں نے پکایا اور وہ گوشت پکا کے اس بادشاہ کو کھلا دیا۔ صبح جب ہوئی تو اس بادشاہ نے کہا کہ دیکھو، جب کچھ ہی دیر میں اس کے قافلے والے آ گئے تلاش کرتے ہوئے کہ دیکھو میں بادشاہ ہوں، اگر کبھی ضرورت ہو تو میرے پاس ضرور آنا، میں مدد کروں گا۔ کچھ ہی دنوں بعد ان کے گھر میں فاقے ہونے لگے کیونکہ اب کچھ نہیں رہا تھا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا اس بادشاہ نے کہا تھا اگر کبھی ضرورت ہو تو میرے پاس آنا، جاؤ جا کے بادشاہ سے سوال کرو۔ تو وہ محل میں آیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ آپ اپنے قافلے سے بچھڑ گئے تھے، ہمارے ہاں پناہ لی تھی؟ بادشاہ نے کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ کہا کہ اب ہم ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، اگر کوئی ہو سکے تو مدد کر دیجئے۔ تو بادشاہ نے اپنے سارے درباریوں سے پوچھا کہ بتاؤ مجھے کیا اس کو اس ایک رات کے جو کھانا ہے اس کے عوض کیا دینا چاہیے؟ ایک نے کہا کہ آپ اپنے تاج کا ایک جوہر دے دیجئے، ایک ہیرا دے دیجئے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ دوسرے نے کہا اپنا تاج دے دیجئے، کسی نے کہا 1000 اشرفیاں دے دیجئے، کسی نے کہا کچھ، کسی نے کہا کچھ۔ بادشاہ نے کہا تم میں سے کسی نے انصاف نہیں کیا، اس کی کل کائنات وہ گائے تھے، اس نے اپنا سب کچھ مجھے دے دیا، اگر میں اپنی پوری بادشاہت اسے دے دوں تو کیونکہ اس نے پہل کی تھی، تو سب کچھ دینے کے باوجود بھی اس نے پہل کی ہے۔ تو اب فوراً کہا اے یوسف ابن مطہر اپنی کتاب میں لکھنا سید الشہداء کے پاس جو کچھ تھا راہ خدا میں دے دیا۔ خدا نے سید الشہداء کی اس قربانی کے عوض کہا کہ اگر جنت بھی دے دوں تو کم ہے کیونکہ آپ نے پہلے دیا۔ علامہ حلی کہتے ہیں میں گھر پہنچا اور میں نے فوراً دروازہ بند کیا، تالا لگایا تاکہ میں مکمل جلدی وہ جواب لکھ لوں۔ وہ سارے حوالے دیکھے، کتاب کو لکھا، جلدی سے سارے وہ جوابات لکھے، پوری رات بیٹھ کے لکھتا رہا۔ اچانک ایک مرتبہ فجر سے پہلے میرے ہاتھ سے عصا گر رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا یہ کون ہے جس نے میرے سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ اچانک وہی نور میرے سامنے آیا، عصا کو گرنے سے پہلے پکڑ کے مجھے واپس لوٹایا، کہا کہ اے یوسف ابن مطہر حلی، اگر کربلا سے نجف کے راستے میں تیرے امام نے تیرے سوالوں کے جواب نہیں دیے تو اور کس نے جواب دیے ہیں؟ کہا کہ مولا یہ دروازہ تو میں نے تالا لگا رکھا تھا کہ جس خدا نے زمین کو میرے لیے خلق کیا ہے وہ یہ تالے مجھے محتاج نہیں بناتے کہ میں بغیر تالے کھولے اندر آ جاؤں۔ صلوات پڑھیں گے امام کی خوشنودی کے لیے۔ وعجل